خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بچوں کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ ہم ایکولائی انفیکشن کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غذائی اشیاء جو ہیں، جیسے ہم برگر وغیرہ ہے، برگرز ہیں یا جوسز وغیرہ ہیں، جو کہ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کو سخت بھوک بھی لگ رہی ہے، بچوں کو بھی سخت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، مگر برگر اگر انڈر کوکڈ ہے اور جوس جو ہے نا پیسچرائز صحیح طرح نہیں ہوا ہے، تو وہ ایک بہت ہی عام قسم کے انفیکشن کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے، جسے ایکولائی انفیکشن کہتے ہیں۔ ایکولائی انفیکشن یعنی کہ ایسکریشیا کولائی بیکٹیریا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی سیویئر قسم کا، سخت قسم کا دستوں کی بیماری پیدا کرتا ہے، جس میں بلڈ بھی آ سکتا ہے، اور کچھ کیسز میں، کچھ بیماریوں میں یہ بیماری اتنی سخت ہوتی ہے کہ گردے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور گردے فیل ہو جاتے ہیں، یعنی کڈنی فیلور کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں، جو کہ سیریس کمپلیکیشن ہے۔ مگر اچھے جو صحت کے بچے ہیں، ان کے اندر یہ انفیکشن نہیں ہوتا، اور وہ فوری طور پر اگر انفیکشن ہو بھی جائے تو وہ ریکور کر جاتے ہیں، بہت جلدی ریکور کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ صحت کے لیے، صحت کے اوپر زور دینا چاہیے ہمیں، بچوں کی صحت کے اوپر خصوصی طور پر، کیونکہ اگر بچوں کی صحت کمزور ہوگی تو ان میں بار بار انفیکشن کے اثرات مرتب ہوں گے۔ کس طرح ایکولائی انفیکشن کس طرح پھیلتا ہے، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیف واٹر، سیف فوڈ استعمال کیا جائے۔ سیف واٹر سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے اس میں جراثیم سے پاک ہونا چاہیے، جراثیم نہیں ہونے چاہیے۔ اگر پانی کے جو سورسز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہاں سے حاصل کیا گیا ہے، جو پینے کا پانی ہے، اور ان کو باقاعدہ لیبارٹری سے چیک کرانا چاہیے کہ اس میں جراثیم تو نہیں ہے۔ اگر جراثیم ہوں تو اس کو بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے، ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے کے اندر بھی ضروری ہے کہ کھانے کی اشیاء کو بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے پکا کر پھر استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں تو سبزیاں اور فروٹ وغیرہ جو ہیں، فارم سے لے کر گھر تک پہنچتے پہنچتے انتہائی آلودہ اور انتہائی گندی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ان کے اوپر کتنے جراثیم ہیں اور کتنی آلودگی موجود ہے۔ تو ان اشیاء سے بہت آسانی سے انفیکشن پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈیری مصنوعات ہیں، یعنی دودھ، دہی وغیرہ ہیں، ان کا بھی پورا پروسیس جو ہے، پورا جو ہے طریقہ کار جو ہے ان کو نکالنے کا اور اس کو ٹرانسپورٹیشن کا، اس کے اندر بھی بہت زیادہ آسانی سے جراثیم وہاں تک، اس اشیاء تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ بیمار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو بھی کھانے کے پروسیس ہیں، کھانے بنانے کے پروسیس ہیں، یا فوڈ انڈسٹری کے اندر جو افراد مصروف ہیں، وہ بھی انتہائی ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ انفیکشن کس طرح کھانے کی چیزوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو سارے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں سڑک کے کنارے دکانوں میں ملتی ہیں، اور وہ بہت ہی جلدی آلودہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ روڈ کے ٹریفک کی وجہ سے، لوگوں کے چلنے پھرنے کی وجہ سے جو ڈسٹ ہے وہ فوراً ان چیزوں پہ گرتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء پہ گرتی ہے، اور وہ آلودہ ہو جاتی ہیں اور وہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح ان چیزوں کے ذریعے انفیکشن پھیلتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار مکھیاں بھی کھانے پینے کی چیزوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو مکھیوں کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ وہ انتہائی گندی چیزوں پہ اور غلاظت کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں، پھر وہاں سے اڑ کر جو ہے نا وہ صاف چیزوں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، تو وہ سارے انفیکشن کو، ساری آلودگی کو وہاں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ایکولائی انفیکشن جو ہے، ایکولائی کے جراثیم جو ہے نارملی ہیومن انٹسٹائن میں موجود ہوتے ہیں۔
وہ نارمل فلورا ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایکولائی کے آرگنزم مثال کے طور پر ایکولائی 0157-H7 جو ہے وہ انفیکشس اسٹرین ہوتی ہے، اور اگر فوڈ اور کھانے پینے کی اشیاء پانی اس سے آلودہ ہو جائیں تو سخت بیماری پیدا کر سکتی ہیں۔ ایکولائی کی مختلف اسٹرین ہوتی ہیں۔ ایکولائی کی اینٹروپیتھوجینک، اینٹری ہیمریجک، اینٹرو ہیمریجک، اور اس قسم کی جو اسٹرینس ہیں وہ سخت قسم کی پیچش اور دستوں کی بیماری اور خونی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر ایکولائی کا انفیکشن جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے پھیلتا ہے، اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ اگر کھانا صحیح طرح نہیں پکایا گیا ہو، صحیح طرح اس کو کوکنگ صحیح نہیں کی گئی ہو تو بہت آسانی سے یہ جراثیم جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں میں، مثلا 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ انفیکشن بہت جلدی جو ہے سرائیت کر جاتا ہے اور بڑی تکلیف دہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ٹریولرز لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے ایسے علاقوں میں آتے ہیں جہاں پر گندگی زیادہ ہے، تو ان میں بھی بہت زیادہ آسانی سے یہ جراثیم جسم میں سرائیت کر جاتے ہیں اور انہیں بھی دستوں کی بیماری اور سخت قسم کی خونی پیچش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس طرح بعض دفعہ یہ انفیکشن جو ہے ایک فرد سے دوسرے فرد تک بھی گندے ہاتھوں سے اور گندی سرفیسز سے پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح یہ انفیکشن جو ہے سوئمنگ پول، کنٹامنیٹڈ واٹر اور مختلف طریقوں سے مختلف فارمز میں مختلف کھیتوں کے اندر جہاں پر جانور موجود ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے بھی یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ اس طرح پالتو جانوروں سے بھی یہ انفیکشن جسموں میں داخل ہو سکتا ہے۔ علامتیں کیا ہوں گی؟ علامتیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایکولائی انفیکشن کی علامتیں جو ہیں وہ سخت دست کی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مزید معلومات ہم اس مضمون کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے۔